مفاہمت ہے مزاحمت ہے؟ دیکھیں اس کو ہم آپ کے لحاظ سے تو نہیں چلیں گے کہ مزاحمت اور مفاہمت. آئی تھنک بڑی سمپل سی ہے. اس کو آپ مزاحمت کہیں یا مفاہمت کہیں, نہیں آپ بتائیں کوسچن بڑا سمپل ہے. مجھے آپ بتائیں, آپ کی میں بتا رہا سیاست ہوں مفاہمت کی یا مزاحمت کی؟ میں بتا رہا ہوں, میں بتاتا ہوں. ہم وہ سب کریں گے اگر ہمیں وہ چیزیں نہیں ملیں جو ایز اے سیاسی پارٹی ہمارا آئین کے تحت ہمیں حق ہے. مثال کے طور پر ایون پلینگ فیلڈ اگر سیاست کرنے کی نہیں ملی, اگر الیکشن میں دھاندلی ہمیں نظر آ رہی ہے تو ہم اس میں چپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گے. اگر ہمارے لوگوں کو پکڑ کے اندر بند کیا جائے گا اور جھوٹے ریفرنسز فائل کیے جائیں گے تو ہم چپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گے. یہ میں واپس آتا ہوں اس سوال سے. نہیں وہ یہ ڈیفینیشن تو آپ لوگوں نے دینی ہے نا, مفاہمت, پاور ٹاکس ٹو پاور. آپ کو یاد ہے مریم نواز شریف نے بڑا کلیئر کر دیا تھا پاور ٹاکس ٹو پاور. لیکن آپ تو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں نا, کیونکہ شہباز صاحب دونوں طرف کھیل گئے ہیں, آپ ساری پارٹی نے دونوں طرف کھیلنا ہے وکٹ کا. یہ تو ہوگا نہیں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل مزاحمت کریں گے اگر ہمیں ایون پلینگ فیلڈ نہ ملی, اگر لوگوں کے کیسز بنائے گئے, جھوٹے کیسز بنائے گئے تو ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے مزاحمت کریں. اور اگر یہ سب نہیں ہوا تو میں تو واپس آتا ہوں. کیوں پیٹھ میں چھرا گھومتے ہیں مولانا صاحب کے؟ پٹھی وڈی ہے نا, چرا رسانی نہ لگی, جب کوئی نہ کوئی جال ہم کے پہنچ جاتا ہے. پیپلز پارٹی کی تو راشد زیادہ ہوتا ہے, کبھی آس پاس کے بھی لگ جاتی ہے. کبھی یہ خاصیت نہیں رہی. ہم تو سیدھا سامنے آ کر کھیلتے ہیں, اگر وار کسی پہ کرنا ہو تو سامنے آ کر کرتے ہیں. ہم نے ان سے 2-3 گزارشات کی تھی. دیکھیں سب سے پہلے ہوتا ہے آپ جو پالیٹکس کرتے ہیں, سیاست کرتے ہیں, اس میں آپ ایک پیش منظر بناتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, اور اگر یہ چیز آئے گی تو ہماری حکمت عملی یہ ہوگی, اگر یہ ہوگی تو یہ ہوگی. یہ ایک طریقہ ہے نا. انہوں نے ایک حکمت عملی سامنے رکھی. پہلی تو بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کا تو پوائنٹ آف ویو تھا کہ ان اسمبلیوں میں نہ جایا جائے. ہم نے ان کو کہا جی کہ ہماری یہ روایت نہیں ہے. محترمہ بینظیر بھٹو کو یہ مشورہ دیا گیا تھا 1997 کے اندر کہ آپ کے پاس صرف 14 سیٹیں ہیں, لینڈ سلائڈ دھاندلی ہوئی ہے, تو آپ نہ جائیں. محترمہ نے لوگوں سے مشورہ کیا تو جو میجورٹی کا پیپلز پارٹی کا خیال تھا وہ یہ تھا کہ نہ بیٹھیں. لیکن محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ نہیں, اگر میں باہر ہوگی تو یہ شاید بہت تیزی کے ساتھ وہ جو سفر طے ہونا ہے آہستہ آہستہ, جو کہ ہوا بعد میں, تو وہ تیزی کے ساتھ طے ہو جائے گا اور یہ خلا کوئی اور فیل کر لے گا. اور مجھے یاد ہے میں اس میٹنگ میں تھا بطور ایک اس وقت محترمہ جب باہر جا رہی تھی, محترمہ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میاں صاحب کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک 14 سیٹوں کی چھوٹی سی اپوزیشن ہے, 17 سیٹ تین وہ باقی کی ملا کر خواتین کی, اور وہ انہوں نے کہا کہ اگر اس کو بھی برداشت نہیں کر پا رہے تو خلا کبھی خلا نہیں رہتا. یہ ایک سائنسی اصول ہے, ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور آ کر فل ان کرے گا, وہ ہو گیا. اب بھی ہم نے ان سے کہا کہ آپ ضمنی الیکشن لڑیں, انہوں نے کہا بائیکاٹ کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ سینٹ الیکشن لڑیں, انہوں نے کہا بائیکاٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا استعفے دیں, ہم نے کہا بسم اللہ کریں. اس پہ خود آنے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک بات دوسری میں گزارش کروں, دیکھیں جب مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں بیٹھتے, پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی کہا کہ یہ بالکل اگر سیٹ اپ ہی چلا جائے گا تو آپ پھر کون سی لڑائی کریں گے, ان کا تو ایشو نہیں ہے اس وقت. ایک بات, لیکن کیا وہ یہ کہتے تھے کہ سیٹ اپ کو جانے دیں, بس یہ چلا جائے کسی, وہ کہتے ہیں ٹکر مار دیں بس, یہ جائے اسی آمن آمن. ہاں پیپلز پارٹی دیکھیں. دوسری بات, جب مولانا صاحب لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آ رہے تھے, سب کو پتا ہے کہ لانگ مارچ کے ٹائم پہ پیپلز پارٹی بار بار پوچھتی رہی کہ ہمیں کچھ بتائیں تو صحیح نا. انہوں نے کہا نہیں بس آپ خاموش ہو جائیں, مجھ سے پوچھے کچھ نا, بس میں گرا دوں گا. ہم نے کہا جی اگر آپ گرا دیں گے تو آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیسے گرے گی. کوئی مطلب ہے ہم سارے پالیٹکس یا اڑا دوں گا یا گرا دوں گا, دونوں میں سے کچھ ایک ہونا تھا. ٹھیک ہے ہاں سر. اور چوری صاحب, یا کسی نے اڑنا سی یا کسی نے ڈگنا سی. اور یہ دیکھیں نا ایک دوسری بات, ہم تو لاہور میں خود قائرہ صاحب بطور پنجاب پریزیڈنٹ مولانا صاحب کی سٹیج پہ تھے, نواز لیگ کا کوئی بندہ نہیں تھا وہاں پہ لاہور کے اندر. جب مولانا صاحب آپ لوگ تو قائرہ صاحب کی سربراہی میں میاں صاحب سے ملنے گئے اور ملاقات کا شرف حاصل ہوا, آپ کو اجازت ملی, مولانا صاحب سے تو ملنے سے بھی میاں صاحب نے انکار کر دیا. ہاں جی, تو یہ ساری گیم ود ان گیم چلتی رہتی. اچھا نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ آج اگر پرسپیکٹو ان کا درست ہوتا تو آج یہ گورنمنٹ نہ ہوتی. اگر ہمارا درست تھا تو اگر پی ڈی ایم کس لیے بنی تھی. پہلی تو بات, ہم نے اٹھ کر آج یہ میں بات کہنے لگا ہوں, جب انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب پریزیڈنٹ ہوں گے اور جنرل سیکرٹری ہوں گے نون لیگ شاہد خاقان عباسی, ہم نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں,
اس طرح سے ہوتا نہیں ہے. چلو ہم نے کہا روٹیشن پہ چلے جائے گا, جس طرح سے ایم آر ڈی کی ٹائم پہ یا اے آر ڈی کے ٹائم پہ اور مختلف اوقات میں رہا. اس وقت بھی ہم نے صبر کر لیا کہ آج اگر ہم بولے تو ہم نے تو بلائی ہے, پی ڈی ایم تو ہم نے بنائی ہے. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ایک بار بتایا تھا کہ بلاول صاحب پورا 10 دن لاہور میں آ کر بیٹھے رہے تھے, کوئی ٹیلی فون سننے کے لیے, جواب دینا تو درکنار ہے, ٹیلی فون سننے کے لیے تیار نہیں تھا اس وقت. ٹویٹر خاموش تھے, سارے فون بند تھے, سب کچھ تھا. ہم نے بڑی محنت کے ساتھ بنائی, ہم نے کوئی توڑنے کے لیے تو نہیں بنائی تھی پی ڈی ایم. لیکن اگر آپ اس کے اہداف ہی نہیں ہیں, اور کوئی لانگ مارچ 26 کو تھا, ہم جب گئے, میں نے پہلے بھی بات کی ہے ایک پروگرام میں کہ ہمیں تو کوئی تیاری نہیں نظر آ رہی تھی. بطور جنرل سیکرٹری پنجاب, میں کہتا ہوں نون لیگ پنجاب میں تھی نا, انہوں نے میٹنگ بلانی تھی. اگر آپ ریکارڈ چیک کر لیں, اگر ایک میٹنگ بلائی ہو پی ڈی ایم کی لانگ مارچ کے لیے, لانگ مارچ جلسے سے بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے. اس میں آپ نے لاجسٹکس, آپ نے ہر چیز, کھانے کا ارینجمنٹس, رہنے کا, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, آگے کیا ہوگا, کتنا لے کر چلنا ہے لوگوں کو, کتنے لوگ کہاں سے آئیں گے, کیا ہوگا. کوئی ایک میٹنگ نہیں, اور کہا کہ آپ استعفے دے دیں. ہم نے کہا کہ یہ تو بالکل ایک, ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو 2/3 اکثریت مل جائے گی. اگر آپ یہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساڈی غلطی نہیں. اب یہ جو پی ڈی ایم بن رہی ہے, آپ کہتے ہیں حکومت ہم کرائیں گے, وہ کہتے ہیں اور اٹیک وہاں پہ جا کر ہمارے خلاف ہے. اور ویسے محبتیں زبیر صاحب تشریف رکھتے ہیں, مجھے ذرا بتائیں کہ کیا جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا وہاں پہ الائنس نہیں ہے سندھ میں؟ جی ڈی اے کے ساتھ الائنس میں نہیں بیٹھی؟ بتائیں گے. ابھی مولانا صاحب جب کہہ رہے تھے چھرا گھونپ رہے ہیں, تو پیچھے جو مولانا راشد سومرو صاحب کھڑے تھے, کیا وہ اس الائنس کے باہر مین حکومت کیا دیکھ رہی ہے ادھر؟ کہ مصیبت ہے نہیں ہے. دیکھیں حکومت کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے لیے یہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ فیصلہ ہونا ہے کہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی اے این پی ہے, یا پی ڈی ایم فضل الرحمان یا پی ایم ایل این ہے. اور یہ ایک دوسرے کے لیے خطرہ بنے. ہم تو نہیں ہیں اپوزیشن, اپوزیشن جو ہے وہ چوائس صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے بڑی محنت سے پی ڈی ایم جو ہے وہ بنائی ہے, تو میں نے کہا چلیں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ چودھری صاحب کو دے دیتے ہیں. اچھا خیر, دوسری جانب جو ہے مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو گرانے کے اوپر لگی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ 80 سیٹوں والی جماعت نے پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنوا دیا, جن کو کہا تھا اترو کرسی سے نیچے, آپ قومی مجرم ہو, آپ نہیں آ سکتے. آپ نے جا کے سٹیج پہ گھڑی خدا بخش میں جیو بھٹو کے نعرے بھی لگوا دیے, ہم نے لڑنا نہیں ہے, ہم نے جو ہے وہ اکٹھے رہنا ہے. اس کے بعد جو آپ کے سامنے ہوا, ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہنے لگ گئے, اور آج آپ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں جناب ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اہداف کا معلوم نہیں ہے, کنفیوژن ہے. ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے, ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ کوئی چاہتا ہے پیپلز پارٹی کا کندھا استعمال کر لیں, نون لیگ چاہتی ہے فضل الرحمان کا کندھا استعمال کر لیں. فضل الرحمان سیاسی بے روزگاری کو مٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں میں دونوں کے کندھا استعمال کر لوں. ہو یہ رہا ہے موجودہ صورتحال میں, جس کی وجہ سے ان کے اپنے ورکرز بھی کنفیوز ہیں, کوئی نتیجہ خیز موومنٹ نہیں ہے چلا پا رہے. لانگ مارچ ناکام, استعفے ناکام, عدم اعتماد ناکام, ہر چیز تو ان کی ناکام ہو چکی ہے. اب کیا رہ گیا؟ اب یہ لانگ مارچ سے چاہتے کیا ہیں؟ آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی اندر خانے میٹنگ کی ہوگی آپ نے کہ کیا چاہتے ہیں, کیا لینا چاہتے ہیں اس لانگ مارچ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ریلیونٹ ہے, ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے لانگ مارچ کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں, اس کے اوپر جو ہے وہ کام کریں. یہ ان کا کام ہے, یہ جانے ان کا کام جانے. زبیر صاحب پہلے بھی 2-3 بار لانگ مارچ کر چکے ہیں, ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے. زبیر صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو وزن تھا پی ڈی ایم کا, وہ وزن آپ نے, نوبڈی از ٹیکنگ اٹ سیریسلی. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ مردہ گھوڑے میں جان پڑے گی. میں دیکھ رہا تھا ٹی وی چینلز مختلف کل سے اور آج, کیا اچیو کر لیں گے, کوئی مردہ گھوڑے میں جان پڑ جائے گی. یہ میاں صاحب کی پالیسی واضح نہیں ہے. پی ایم ایل این, بریک کے بعد مجھے اس کا جواب دیجیے گا, بریک کے بعد لیتا ہوں اس کا جواب. ایک بریک لیتے ہیں, بریک ہوتا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک
تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.